السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈرامہ سیریز بسمل کی بات کریں گے، جس کی ہدایت کاری دی ہے احسن دانش نے، اور اس کے رائٹر ہیں زنجبیل عاصم شاہ، اور اس میں آپ کو نمایاں اداکار نظر آ رہے ہیں: نعمان اعجاز، سویرا ندیم، حریم فاروق، بہروز اباظواری، شاہین خان، اسد صدیقی اور سعد قریشی۔ اس کی آنے والی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ جب سارے راز جو ہیں وہ کھل گئے ہیں، اور نعمان اعجاز یعنی توقیر کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا ہے، اس کی دوسری بیوی نے معصومہ نے سارے راز کھول دیے ہیں، ان کو بتا دیا ہے کہ آپ کے بیٹے اور بیوی کی وجہ سے میرے باپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، میرے باپ کی جان چلی گئی، اور آپ کے بیٹے نے آ کے ہمیں بہت زیادہ ذلیل کیا، سب لوگوں کے سامنے بہت شرمندہ کیا۔ تو یقیناً یہ ساری باتیں سن کے توقیر جو ہے وہ غصے میں گھر جاتا ہے، اور جب اپنے بیٹے پر ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو اس کا بیٹا، جو کہ پہلے اس کے دوست کی طرح سمجھتا تھا اور ہر بات باپ بیٹا ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے، بیٹا یہ بات برداشت نہیں کر پاتا، اور پھر جب اس کو دوبارہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ باپ جو ہے وہ پھر وہاں جاتا ہے، معصومہ سے ملتا ہے، تو اس کو یہ بات بالکل بھی ہضم نہیں ہوتی ہے۔ اب اگلے آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ بیٹا جو ہے وہ غصے میں گاڑی میں نکلتا ہے، اور اس کی آواز بھی سنائی جاتی ہے کہ اب ان کو میری لاش ہی ملے گی، جو کہ وہ باپ سے کہہ کے گیا تھا کہ اگر آپ اس دوسری بیوی کے پاس جائیں گے تو پھر آپ کو میرا مرا ہوا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اور دوسری طرف پھر اس کو ماں کو، جو ریحام ہے، اس کو بھی پریشان اور دکھی دکھایا جائے گا، اور وہ توقیر سے کہے گی کہ آپ نے اپنی محبت کی خاطر اپنا بیٹا قربان کر دیا، جس پہ وہ غصے میں کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں سارا قصور میرا نہیں ہے، تمہارا بھی ہے۔ اور پھر جب وہ ریحام سے ملنے جاتے ہیں تو ریحام ان سے طلاق کی فرمائش کر دے گی، کہے گی کہ مجھے آپ سے طلاق چاہیے، اور اب یہ ایک اس کا نیا جال ہوگا جو وہ بنے گی۔ اور وہ پہلے بھی کہتی تھی کہ میں اگر میرے گھر سے موت ہوئی ہے تو میں ان کو بھی نہیں چھوڑوں گی، میں وہاں سے بھی میں ماروں گی وہاں کے لوگوں کو بھی۔ اور وہ پورے انتقام کے جذبے کے ساتھ وہ توقیر کی زندگی میں آئی ہے، اور اس کے اندر یہ جذبہ جو ہے وہ پہلے سے موجود تھا کہ وہ امیروں کے خلاف بہت زیادہ اپنے اندر نفرت اس کے اندر تھی، اور وہ کہتی تھی کہ یہ امیروں کو کیوں ہر طرح کی آسائش پہ حاصل ہوتی ہے، اور غریب جو ہیں وہ ہر چیز کے لیے ترستے رہتے ہیں، اور وہ ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے جو یہ اتنا زیادہ ان کو ملتا ہے اور ہمیں نہیں مل سکتا۔ اور اب اس نے چھین کر اور اس نے اپنی کوشش کر کے اپنی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے لیے اس کو بہت بھاری قیمت اٹھانا پڑی، اس کو اپنے اس کے باپ کی جان چلی گئی اس سب کے نتیجے میں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے اب یہ کہانی جو ہے وہ کیا رخ اختیار کرتی ہے، اور بیٹا جو ہے سعد قریشی کا جو کردار دکھایا گیا ہے، موسیٰ جو ہے، اس کی شادی ہونے والی تھی، اور ماں باپ اس کے جو ہیں وہ بڑے ہی ایک کپل دکھایا گیا تھا، اچھا گھر کا ماحول دکھایا گیا تھا کہ باپ کی بہت دوستی ہے بیٹے کے ساتھ، اور وہ اس کی جب وہ اپنی پسند کا اظہار کرتا ہے شادی کے لیے تو باپ بہت خوش ہوتا ہے اور اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہے، اور پھر یہ لوگ شادی کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اسی دوران سارے جب کہانی کا رخ بدلا، اور آپ نے دیکھا بھی اس ڈرامے میں کہ کس طرح سے ریحام اور توقیر کی زندگی میں معصومہ جو ہے وہ داخل ہوئی، اور اس نے کس طرح سے جال بنا، اور بڑے ہی طریقے کے ساتھ وہ آہستہ آہستہ کوشش کر کے توقیر کی زندگی میں آ گئی، اور اس نے اس کی دکھتی رگ کو پکڑا جب اسے اندازہ ہوا کہ جو اس کی بیوی ہے وہ اس کے اندر غرور ہے، اور وہ اپنے شوہر کو اتنی اہمیت نہیں دیتی، اور مرد چاہے کسی بھی طبقے کا ہو وہ یقیناً عزت چاہتا ہے اور توجہ چاہتا ہے، پیار چاہتا ہے، لیکن فرق ہو جاتا ہے شادی کے کچھ عرصے کے بعد، اور کچھ اس جو طبقہ یہ دکھایا گیا ہے اس ڈرامے میں کہ اس میں امیر لوگ جو ہیں ان کے پاس اور بھی بہت سارے مشاغل ہوتے ہیں ان کے، اور ان کی خواتین جو ہیں ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ اپنے شوہروں کے ناز نخرے اٹھائیں۔ تو جب ایک مڈل کلاس کی لڑکی جو ہے جو کہ شروع سے دیکھتی ہی یہ ہے کہ گھر میں باپ کی، بھائیوں کی، سب کی فرمائشیں پوری کی جاتی ہیں، سب کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کی ہر ضرورت کا
اور جب وہ اس طرح کا رویہ اس امیر آدمی کے ساتھ رکھتی ہے جیسے کہ توقیر تھے، اور معصومہ نے ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھا، ان کا خیال رکھا، ان کو کھانا بھی بنا کے دیا، ان کے کپڑوں کا خیال رکھا، ان کے لیے شاپنگ بھی کرتی تھی، تو یقیناً ان کے لیے ان کا جو جھکاؤ تھا وہ معصومہ کی طرف ہو جانا ایک نیچرل سی بات تھی، اور یہی ہوا۔ اور پھر جو اس کے بعد مسائل شروع ہوئے وہ سب بھی اس ڈرامے کا حصہ ہیں، اور اب آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ سنجبیل عاصم شاہ جو ہیں وہ اس ڈرامے کو کس رخ پر لے کر جاتی ہیں۔ وہ ریحام کا جو کردار ہے کیا اس کو جھکائیں گی، کیونکہ معصومہ تو یہی چاہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ وہ میرے در پر جھکے، اور میں اس کا کٹا ہوا سر دیکھنا چاہتی ہوں، یعنی وہ ہر طرح سے اس کو انتقام کا جذبہ اس کے اندر بہت شدید ہے، اور وہ اس کو جھکانا چاہتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ وہ کہتی ہے اپنی ماں سے، کہتی ہے کہ ہماری منزل جو ہے وہ ریحام کا گھر ہے، ہمیں وہاں جانا ہے، مجھے اس گھر میں جا کے رہنا ہے۔ لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے شوہر سے طلاق کے لیے بھی کہہ دیا ہے، خلا کے لیے بھی کہہ دیا ہے کہ اب وہ علیحدگی بھی چاہتی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ہے کہانی کیا رخ اختیار کرے گی، اور کیا توقیر جو ہیں وہ اس کی بات مان کے اس کو واقعی چھوڑ دیں گے۔ ایک طرف ان کے بیٹے کی قربانی ہو چکی ہے، ان کا اکلوتا بیٹا جو ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اور وہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ بچ پائے گا یا نہیں، یا یہ ان کی زندگی میں بہت بڑا خلا لے کر آئے گا، کیونکہ ریحام کہہ چکی ہے کہ اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا تو یہ اس گھر میں کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ اور اس کی کہانی جو کہ خوبصورتی سے تانا بانا بنا گیا ہے اور اچھے انداز میں اس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ یقیناً آپ اس کو دیکھ رہے ہوں گے، پسند کر رہے ہوں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ بہت شکریہ۔